ISPR کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے کے نہیں بننے ہیں میرے بھائی. یہ بات کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ واحد رکاوٹ ہے یا پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ بنے, اور اس کی بدقسمتی سے وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کرپشن اتنی کرتی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کراچی الگ ہو جائے تاکہ ان کا کرپشن کا راستہ ختم ہو جائے. مطلب اتنی جاہلانہ, اتنی بے وقوفانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کا میں کیا کر سکتا ہوں. اور مجھے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو صوبہ سندھ کی ڈائنامکس کا بالکل پتہ نہیں ہے, بالکل فارغ ہے وہ. ان کو کچھ نہیں اندازہ کہ صوبہ سندھ کے لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا صوبہ سندھ کی سرزمین کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بار بار, اور یہ شاید سمجھانے کے لیے بڑی آسان ہو. غالباً 2012 یا 13 کی بات ہوگی یا 11 کی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. MQM کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا اور ہم نے بلدیاتی نظام میں کچھ ترامیم کی, اور ان ترامیم کی بنیاد پہ جو پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں تھیں انہوں نے پورے سندھ میں ایک تحریک چلائی کہ دورہ بلدیاتی نظام نامنظور. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے لیے بلدیاتی نظام الگ کر دیا گیا اور باقی سندھ کے لیے الگ کر دیا گیا. حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. آج بھی یا اس سے پہلے جتنے بھی بلدیاتی نظام آئے ہیں اس میں شہروں کے لیے اور دیہی علاقوں کے لیے جو نظام ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن وہ جو نعرہ تھا وہ اتنا چلا کہ پورے صوبہ سندھ میں ایک عجیب سی کیفیت بنی اور پورا صوبہ سندھ اس پہ کھڑا ہو گیا. اور انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ جی کراچی کے لیے جو بلدیاتی نظام رکھا گیا ہے وہ مختلف ہے, انہوں نے احتجاج کیا. اور پیپلز پارٹی کے تمام جو ارکان صوبائی اسمبلی تھے انہوں نے آ کر لیڈرشپ سے التجا کی کہ مہربانی کر کے اس کو واپس کریں, ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. اور وہ بلدیاتی ترمیم پیپلز پارٹی کو واپس لینی پڑی صوبائی اسمبلی کو. یہ جو بلدیاتی ترمیم تھی وہ, اور جو سندھ میں نیا صوبہ بنانا ہے وہ, ان دونوں ایشوز میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر بلدیاتی نظام کو لوگ جب یہ سمجھ جائیں کہ یہ دورہ ہے اور سندھ کے مفاد میں نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک اتنی بڑی تحریک چلے کہ ہمارے MPs آ کر یہ کہیں لیڈرشپ سے کہ نہیں اس کو واپس لیں, ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے, تو اب تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ صوبے کی بات پہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں, میں آپ میں سے آرگومنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہاں جی بنا دیں, تو جو لوگ بلدیاتی قانون میں ترمیم پر ان کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے تھے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا حشر کریں گے ہمارا. یہ پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں ہے. کچھ چیزیں سیاسی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں عوامی ہوتی ہیں, اور جو ایشو عوامی ہو اس پہ سیاسی جماعتیں مجبور ہوتی ہیں کہ وہ کہیں جو عوام چاہتی ہے. میں یہاں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ جا کے جماعت اسلامی سے پوچھیں, JUI سے پوچھیں, ANP سے پوچھیں, PTI سے پوچھیں, PMLN سے پوچھیں جو سندھ کی ان کی جماعت ہے, کہ کیا وہ سندھ میں مزید کسی تقسیم کی حمایت کریں گے؟ نہیں کریں گے. جب یہاں رہنے والی تمام سیاسی جماعتیں جو صوبہ سندھ میں سیاست کر رہی ہیں وہ یکجا ہیں, ایک آواز ہو کر کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بھائی سندھ میں رہنے والے کہتے ہیں نہیں چاہیے, سندھ کے سیاستدان کہتے ہیں نہیں چاہیے. اب وہ 3-4 آدمی جو میں نے کل بھی کہا کہ کونسلر نہیں بن سکتے یار, ان کی حیثیت کیا ہے؟ MQM کی آج حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ایک UC نہیں جیت سکتے ہیں یہ, وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ سندھ کا مزید صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو تو جوڑ نہیں سکتے, بکھر گئے, گولیاں چلا رہے ہیں, کرسیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, شکلیں ایک دوسرے کی دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور صوبہ سندھ میں صوبہ بنانے کے لیے کوئی کٹھے بٹھا دیتا تو بات چیت شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. جو مجھے ڈر لگتا ہے نا, سچی بات ہے, جو مجھے ڈر لگتا ہے اور بہت مجھے خوف لگتا ہے اس بات سے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی باتوں سے صوبہ سندھ میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کمال کی ایک تقریر شاید آپ کو مل گئی ہوگی, میں نے کل سنی. وہ کہہ رہا تھا میں سکھر گیا,
میں نے وہاں مہاجروں سے کہا تمہیں صوبہ چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں صوبہ نہیں چاہیے، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ خود کر رہا تھا، سمجھ کی بات تھی، سمجھداری کی بات تھی جو وہ کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا اس کو کیا ہو گیا. تو آپ کے سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں، آپ کے سیاسی ایجنڈے ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی مفادات اور سیاسی ایجنڈے کو آپ اس وقت تک آگے لے کر جائیے جہاں لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پیدا ہوں. یہ نفرتیں نہیں ہیں، یہ نفرت سے بھی آگے کوئی چیز ہے. بڑی مشکل سے صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں میں وہ نفرتیں، وہ دوریاں کم ہوئی ہیں. یہ بدبخت دوبارہ سے شروع ہو گیا اس کام کو پھیلانے کے لیے. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فسادات ہوں یا لڑائیاں ہوں. اور دوسرا اوورال دیکھیں پورے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا کریں. بھائی بلوچستان کے حالات دیکھیں کیا ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں کیا ہیں. پنجاب میں بھی کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، بس جوں تو کر کے کام چل رہا ہے. یہ صوبہ واحد ہے جہاں پہ سیاسی استحکام موجود ہے. یہاں پہ بھی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید آگے کا کام کوئی کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ تھوڑی سی اپنی کامن سینس اپلائی کریں کہ میری اس زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر اس صوبے میں رہنے والے لوگوں پر کیا ہوگا، اور اگر یہ بدگمانی لوگوں کے ذہنوں میں گھس گئی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اس نتائج کا جو خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑے گا وہ کیا ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں سیاسی کارکن جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا. یہ دیکھیں پنجاب میں، کے پی میں صورتحال مختلف ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، بسم اللہ بھائی، ان کا حق ہے، وہ مرضی کریں، انہوں نے کیا ہے. پنجاب کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں 2 صوبے بننے چاہیے تو بنائے، وہ صوبہ کہہ رہا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں. نواز شریف نے تقریر میں کہا ہے، شہباز شریف نے تقریر میں کہا ہے کہ یہاں بنا رہے ہیں 2 صوبے، بنائے، ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے، آپ طے کر کے بیٹھے کہ نہیں، یہی تو بنانا ہے ہم نے. اس سے کوئی ملک کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. یہ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. یہاں پر لوگوں کو مزید نفرت میں نہ دھکیلیں، اور یہ نفرت بڑی خوفناک ہوگی. اس کے نتائج کے ایسا تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ کوئی ان کو ساتھ سے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. گزشتہ 2 دن سے ریڈ زون میں جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پہ صندوق کو کریڈٹ کہاں ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی، مجھے سچی بات ہے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات. وہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں عوامی مسائل پر اور عوام کو مہنگائی سے یا دیگر مسائل سے نکالنے کے لیے. اچھی باتیں کرنا چاہیے، اس پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عجیب عوام کو سہولت دینے کے لیے کرتے ہیں. کراچی کے 18 پوائنٹ چنتے ہیں جہاں سے کراچی پورا چوک ہو جائے گا، اور وہاں جا کے مظاہرہ کرتے ہیں. وہ بھائی شہباز شریف کو کون سا فرق پڑا ہے جس سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ جو لیوی آپ نے لگائی ہے ٹیکس میں وہ ختم کرو. وہ لوگ جو پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے مصیبت میں ہیں، انہی کے 4 لیٹر روزانہ زیادہ چلواتے ہیں، مظاہرہ کر کے راستے بند کر کے تکلیف الگ ڈالتے ہیں ان کو، ذہنی اذیت ان کو مبتلا کرتے ہیں. یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ جن لوگوں کے لیے تم کہتے ہو کہ پیٹرول سستا کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھو تو یہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو دلوں میں کہ کر کیا رہے ہو ہمارے ساتھ. اور یہ دیکھیں ان کی یہ منطق ہے، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے گھسا ہوئے. اچھے لوگ تھے بعض کچھ عرصہ پہلے تک، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. یہ کہتے ہیں جب تک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی تب تک حکمرانوں کو فرق نہیں پڑے گا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کو جھنجھوڑنا ہے تو کراچی کے لوگوں کی زندگی اجیرن بناؤ، اجیرن بناؤ گے تو شہباز شریف سنے گا. یار یہ کہاں کی منطق ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اپنے طرز عمل پر غور کریں، مظاہرہ کریں. مظاہرہ کرنے کے بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی جگہ جا کر کریں کہ جن کے لیے آپ مظاہرہ کر رہے ہو ان کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو، بجائے اس کے کہ آپ کو برا لگے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ صوبے بنانے کی جو بات کر رہے ہیں اور آپ ایک ہی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کو آپ بنا رہے ہیں تنقید کا نشانہ، لیکن یہ بات جہاں سے نکلی اور جہاں سے آئی، کہاں سے نکلی آپ بتا دیں، میں اس پہ بات کرتا ہوں. وزیر داخلہ نے جو ہے میں نے تو کہا وزیر داخلہ کا کیا حیثیت ہے کہ دیکھیں میں نے، میری بات سنیں، میں جواب اس کا دوں گا جو آپ کے منہ سے بات نکلے گی. اگر آپ کہیں گے میں آپ کا جواب دوں گا.
وزیر داخلہ نے کہا تو میں نے اگلے دن کہا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت کیا سندھ میں، اس کی سیاسی حیثیت سندھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ جی آئی پی پی کہہ رہی ہے، آئی پی پی کی کیا حیثیت ہے صوبہ سندھ کے اندر بھائی کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ سندھ میں صوبہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جو بات کرے گا میں اس کو جواب دوں گا. ایم کیو زیادہ اچھل رہی ہے میں اس کو جواب دوں گا نا. کوئی اور ہے آ کے کر رہے بات پھر جواب دے دیں گے کسی کو. آئی ایس پی آر سے تو سوال ہوا. دیکھیں میری ایک بات سنیں، آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے کے نہیں بننے ہیں میرے بھائی، یہ اس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سے سوال ہوا، انہوں نے جواب دے دیا. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعت کا کام ہے، صوبے میں رہنے والے لوگوں کا کام ہے. وہ طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. جو بات کرے گا اس کا جواب دے دیں گے. یار ایک بات سنو نا، ایک بات میری سنو، آپ کو بھی کسی ایک جگہ ٹھہرنا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ جنگ ہو گئی بھارت سے کہ اور دیگر معاشی مسائل پیدا ہو گئے تو ضرورت ہے ہمیں کہ مزید پیسے ہم جو ہے وہ کہیں سے دیں، اور صوبہ اگر اپنا طے ہوا وفاقی سطح پر کہ سارے صوبے دیں گے تو پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے اکیلے تو نہیں دیا نا، تو تمام صوبوں نے کنٹریبیوٹ کیا اپنے حصے کے مطابق. پنجاب نے ہم سے زیادہ دیا ہے. تو اگر وفاق میں یا ملک کو اگر کہیں ضرورت ہے تو سندھ حکومت وہاں اگر وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے. ہم نہیں کرتے تو آپ اس پہ بھی ہم درگت ہماری بناتے کہ جی ملک کو ضرورت ہے آپ دے نہیں رہے. تو یہ ایسا نہ کریں، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات ہے. نہیں دفاع کے لیے ضرورت تھی ان کو بھائی. ان کو دیکھیں بات یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے ملک کو پیسوں کی، اور اگر صوبے بھی اس میں اپنا شیئر ڈال رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں میں اس سے گزارش کروں آپ سے، پہلی بات میں بتا دوں کہ میں نے اس وقت اس پہ کارروائی شروع کر دی جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیسز ہیں وہاں پر. کوئی میڈیا پہ خبر نہیں تھی، کوئی رپورٹ نہیں تھی. میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں، 22 اکتوبر 2025. کسی چینل پہ کسی اس پہ خبر آئی ہو تو مجھے بتا دیں. ہم نے خود انیشیٹو لیا، ہمیں پتا تھا کہ غلط کام ہوا ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں. اور اگر 6 کیسوں سے یہ 120 پہ چلے گئے اس لیے گئے کہ ہم نے اسکریننگ کروائی، ہم نے وہاں لوگوں کو چیک کرنا شروع کیا. اگر ہم چیک نہیں کرتے نمبر 6 رہتے، نہیں بڑھتے. لیکن یہ زیادتی ہوتی ان لوگوں کے ساتھ جو اس میں مبتلا ہو گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اوروں کو یہ لگا رہے ہوتے بیماری اور ان کا علاج نہیں ہو پاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا. ہم نے اپنی بدنامی سے نہیں گھبرائے ڈرے ہم کہ یار اسکریننگ ہوگی نمبر بڑھ جائے گا لوگ ہمیں لان تان کریں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی. ہم نے لانڈی ہاسپٹل میں شروع کروایا، آپ کو تو ہی پتا تھا، میں نے بتایا پریس کانفرنس پہ کہ لانڈی میں ہم نے اسکریننگ کرائی، 2000 اسکریننگ کی تو اس میں 10 لوگ نکل آئے. اب 7,500 ہو گئی تو اس میں 21 لوگ نکل آئے. یہ کام ہم کر رہے ہیں ایک جگہ. یہ ایک تو یہ کر رہے ہیں، اسکریننگ کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دوسرا ہم نے 2 ارب روپے کا ایک فنڈ بنا دیا. کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے خود بنایا کہ وہاں جو فیملیز ہیں ان کو ہم کسی طرح سے ان کی مدد کریں اور ان بچوں کا جو علاج ہے وہ الگ کرائیں گے، اس کا 2 ارب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو جو ہیومنلی پاسبل ہے ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کا خیال کریں، ان کی اچھی ٹریٹمنٹ کریں، ان کی فیملی کی ان کی مدد کریں. کچھ لوگ ہیں جو سیاسی طور پر اس کو اچھال کر اپنی دکانداری کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے ان فیملی کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں. بہت شکریہ.